ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے اور نادا کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو جاتا ہے، ہمارا برتھ ڈے آتا ہے، ایک سال ہماری زندگی کا اور گزر گیا، نیا سال آیا، ہماری زندگی کا ایک سال اور گزر گیا، اور اس پر ہم خوشیاں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، پارٹیز کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ اپنا محاسبہ کیا جائے کہ ایک سال جو میرا گزر گیا، کیا میری نمازیں بڑھی، میرے روزے بڑھے، کیا میرے نیک اعمال بڑھے، کیا میں اللہ کے قریب ہوا، میں نے جھوٹ بولنا چھوڑا، میں نے سچ کے راستے کو اپنایا۔ سالوں پر سالیں تو گزرتی جا رہی ہیں، ایک دن کے بعد دوسرا دن ہمیں ملتا چلا جا رہا ہے، لیکن کیا ہم نے سوچا ہے کہ اس نعمت کی ہم کتنی قدر کر رہے ہیں؟ صحابہ اکرام تو ایک دن گزرنے کے بعد رات کو اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے کہ آج کا دن میں نے پچھلے دن کے مقابلے اچھے سے گزارا، آج کا دن جو میں نے گزارا اس میں اللہ کی نافرمانیاں کتنی کی، نیک کام کتنے کیے، کسی کا حق تو میرے اوپر باقی نہیں رہ گیا، میں نے آج کتنے جھوٹ بولے، اور گناہ کیے ہوتے تھے تو اللہ سے توبہ کرتے تھے، استغفار کر کے سوتے تھے۔ اور صحابہ اکرام کو اپنی موت کا خوف اتنا ستاتا تھا کہ مرنے سے پہلے بس مرنے کی تیاری ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں اور ہمارا نام اعمال خالی ہو۔ اور آج تو ہم خالی ہیں بالکل، اعمال کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، نمازوں کے اعتبار سے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے، اور اس پر ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم پچھلے سال جیسے تھے اس سے بہترین ہم ہوئے کہ نہیں ہوئے، کہ ہمارے جھوٹ کم ہوئے، نمازیں جو ہم چھوڑتے تھے کہ ہم نمازوں کی پابندی کرنے والے بنے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہم خوش ہوتے ہیں صاحب نیا سال شروع ہو گیا، لیکن بھائی سال پر سال گزر رہے ہیں، آپ کے اندر کیا تبدیلی آئی، آپ کے اندر کیا چینجنگ آئی؟ خدا نخواستہ اگر ابھی موت آ جائے تو کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو سکے؟ یہ زندگی یوں ہی نہیں ملی میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں۔ اس زندگی کو ہم سمجھیں کہ یہ کتنی قیمتی ہے۔ یہ سانسوں کا چلنا، یہ دن کے بعد دوسرے دن کا آ جانا، ایک سال کے بعد دوسرے سال کا مل جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جو زندگی ہے نا، اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اس میں سب سے قیمتی، سب سے افضل، سب سے بہترین جو نعمت ہے یہ ہماری زندگی ہے۔ یہ سانسیں جب رک جائیں گی نا، تب آدمی تمنا کرے گا کہ کاش میں دوبارہ دنیا میں چلا جاؤں اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لوں۔ میں قرآن مجید کی کچھ آیتیں بھی آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ صحت ہے اگر آپ کی تو ابھی قدر کر لو، ورنہ پوچھو ان بیماروں سے جا کے جو ہاسپٹل میں اس وقت ایڈمٹ ہیں، وہ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش مجھے دوبارہ سے صحت مل جائے، میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ جو جیلوں میں اس وقت قید ہیں ان سے پوچھو، وہ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش مجھے آزادی مل جائے، میں کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ ان سے پوچھو جو اس وقت قبروں میں جا چکے ہیں، اگر ان سے بات ہو سکتی نا تو وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں دوبارہ سے دنیا میں آنے کا موقع مل جائے، ہمیں ایک سال اور مل جائے، ایک مہینہ اور مل جائے، جس میں ہم اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں، توبہ اور استغفار کریں اور اپنے قبر کی زندگی کو بہترین بنا لیں۔ اور ہم اور آپ جس کو یہ سال پر سال مل رہے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ پارٹیز کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں۔ آپ کو حیرانی ہوگی کہ پورے سال اتنا زنا نہیں ہوتا جتنا نیو ایئر کی رات میں ہوتا ہے۔ پورے سال اتنی شراب نہیں پی جاتی جتنی اس ایک رات میں پی جاتی ہے نئے سال کے موقع پر۔ جتنے خرافات اور غلط کام ہیں وہ اس ایک رات میں ہوتے ہیں جتنے پورے سال میں نہیں ہوتے۔ پہلے سے پلاننگ چلتی ہے، آپ لوگوں نے بھی ہو سکتا ہے پلاننگ کر رکھی ہو کہ مجھے سیلیبریٹ کرنا ہے نئے سال کو۔ ارے بھائی ایک سال آپ کی زندگی کا کم ہو گیا، آپ خوشیاں منا رہے ہو، آپ موت کے قریب ہو گئے۔ اور اسی لیے غیر مسلموں میں یہ چیزیں ہیں ٹھیک ہے، لیکن مسلمان تو کم از کم ہوش میں آئیں۔ اب آپ دیکھیے محلوں میں، علاقوں میں ڈی جے ساؤنڈ وغیرہ رکھ جائیں گے، ناچ گانوں کی پارٹیز وغیرہ چلیں گی، اور اللہ کو بھول کر اس نئے سال کے موقع پر جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہر دن کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ایک سانس کے بعد دوسری سانس کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ابھی اس کی قدر نہیں ہے، جب آخرت میں ہم پہنچیں گے نا، اس وقت جب حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے،
اور مجرموں کے لیے فیصلے ہو جائیں گے کہ یہ مجرم لوگ ہیں، اس وقت تمنا کریں گے ہم کہ کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع مل جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اس وقت کی حالت کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں کہ جب مجرم لوگ اپنے پروردگار کے سامنے سر کو جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے اور وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، اے اللہ تو ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم اچھے اعمال کر سکیں، ہمیں یقین آ گیا کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، دنیا جو تو نے ہمیں عطا فرمائی تھی دنیا کی زندگی وہ آخرت کو سنوارنے کے لیے عطا فرمائی تھی، یا اللہ ہم نے تیری بہت نافرمانیاں کی، ایک دن کی اور مہلت دے دے تاکہ ہم توبہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے، اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ اور وہ جہنم میں چلا کر کہیں گے، جہنمی جہنم میں چلا کر کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں اس جگہ سے نکال، ہم نیک عمل کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو ہم پہلے کرتے رہتے تھے۔ جواب ملے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی جس میں نصیحت کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جہنمیوں کو جواب ملے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ نصیحت کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا جبکہ تمہارے پاس تنبیہ کرنے والا بھی آیا تھا، یعنی قرآن مجید کا پیغام تمہارے پاس آ گیا تھا۔ اب ذائقہ چکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں، اس وقت تو کوئی ہمیں روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، ہم شراب پئیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں، زنا کریں تو کوئی پابندی نہیں، لیکن یاد رکھو وہ وقت بھی بہت جلد آنے والا ہے جب اس طرح کے لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے۔ میں آپ لوگوں سے بس یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی بہت چھوٹی ہے، آئے دن ہم ایسی چیزیں بھی دیکھتے رہتے ہیں، ڈانس کرتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمیں اس دنیا سے جانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی والے کام کر کے آپ نئے سال کا آغاز کریں؟ نہ 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 نہ، ایسا کوئی نہیں چاہتا۔ اسی لیے اپنے نفس پر تھوڑا سا قابو کیجئے، اپنی خواہش کو تھوڑا سا کنٹرول کیجئے اور یہ ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ میں نئے سال پر کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ نئے سال کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے مجھے توبہ کے لیے ایک سال اور دے دیا۔ آخرت میں تو جا کے انسان تمنا کرے گا، جو جا چکے اس دنیا سے وہ تمنا کر رہے ہیں کہ دوبارہ ہمیں دنیا میں جانے کا موقع مل جائے۔ اللہ مجھے ایک نیا دن دے رہا ہے، نیا سال دے رہا ہے، ایک نیا موقع دے رہا ہے۔ اس نئے موقع پر میں اللہ کا شکر ادا کروں گا اور ارادہ کروں گا کہ نماز نہیں چھوڑوں گا، قرآن نہیں چھوڑوں گا، اللہ کی نافرمانی والا کوئی کام نہیں کروں گا، گناہوں سے بچ کر میں نئے سال کا آغاز کروں گا۔ مجھے امید ہے میری یہ چند باتیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ آئی ہوپ آپ بہت اچھے ہوں گے، ویل اینڈ گڈ ہوں گے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ ہی گھنٹوں میں جو ہے انگلش کا منتھ ختم ہو جائے گا، یعنی کہ اب جو ہے کچھ گھنٹوں میں نیو ایئر اسٹارٹ ہونے والا ہے 2026۔ اور میں کچھ کہنا چاہوں گا اس بات کو لے کر، ہمارے لیے ہر ایک پل، ہر ایک سیکنڈ، ہر ایک منٹ، ہر ایک گھنٹے، ہر ایک دن معنی رکھتا ہے۔ ہر ایک دن اگر ملتا ہے تو اس میں اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں ایک اور نیو زندگی دیا، گناہوں سے معافی مانگنے کا اور عبادت کرنے کا۔ کیوں نہیں سوچتے ہو آپ؟ اگر آپ انگلش کا ایئر منا رہے ہو تو یہ دماغ میں سوچو کہ آپ کی زندگی کا ایک سال ختم ہو چکا، دھیرے دھیرے ہر ایک پل ختم ہوتا جا رہا ہے آپ کا زندگی کا، آپ موت کی طرف بڑھ رہے ہو۔ تو تیاری کیا ہے آپ نے؟ کچھ تیاری کیا ہے؟ اگر نہیں کیا ہے میرے بھائی بہت افسوس کی بات ہے، تیاری کرو۔ آپ کو ہر ایک دن نیو لائف مل رہا ہے، وہ لائف جو ہے اللہ کی عبادت میں گزارو۔